الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و سلام کے بعد محترم المقام قبلہ پیر صاحب پیر سلطان چشتی صاحب دعوت برکات بلا لیا، علامہ آپ چشتی صاحب، صاحبزادہ مستثنی صاحب، دیگر علماء کرام، عمائدین ملت، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، کافی عرصے بعد مجھے یہ موقع نصیب ہوا کہ میں آپ کی مسجد میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اتفاق سے اکثر جمعے کو یا اسلام آباد یا مظفر آباد ہوتے ہیں، ان میں پڑھ لیتے ہیں۔ آج میں نے علامہ صاحب سے کہا میرا گلا بالکل خراب ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی آپ نے حاضری دینی ہے۔ پیر صاحب گفتگو فرمائیں گے، ان کا بھی حکم ہے۔ جس موضوع کے ساتھ آپ نے منسوخ کیا اس مجلس کو، ہم میں سے کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ حق کو اس موضوع پر گفتگو کر سکے، لیکن یہ سمجھ کر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ شاید اس نسبت سے ہمیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ میں نے ایک کلمہ پڑھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، دو وجہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سنتے رہتے ہیں، کیوں چھوڑو؟ یہ نماز جس میں ہم اللہ رحمت سے شروع کرتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک مسلسل اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس نماز میں جب ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور یہ اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر۔ اب سیدھے راستے کا تعین ذرا مشکل ہوتا ہے، جہاں کئی سڑکیں کسی چوک سے نکل رہی ہو، ادھر بھی جا رہی ہے، ادھر بھی جا رہی ہے، ادھر بھی جا رہی ہے، اور آپ نے سیدھے راستے پہ کرنا ہے، تو آپ کا انتخاب بڑا مشکل ہوتا ہے کہ سیدھا کون سا۔ تو اسی آیت کی اگلی آیت میں وہ ہماری مشکل آسان کر دی، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ نے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو خوش ہوا، جن پر تو نے انعامات فرمائے۔ اب یہ بھی مشکل ہو گیا کہ بھائی کن پر تو نے انعامات فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار طبقے بیان فرمائے کہ اللہ نے جن پر انعامات فرمائے ہیں وہ چار طبقے ہیں، من النبیین نبی، صدیقین صدیق، شہداء شہید جس کو ہم کہتے ہیں، اور صالحین
نیک عمل کرنے والے صوفیاء کرام علماء کرام. اب جو آج آپ نے وجہ رکھی ہے وہ شان صدیق اکبر، لیکن اس سے پہلے میں ایک درخواست آپ سب سے کروں گا علماء سے کہ ایک باپ ہے، اس کا ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، ایک بیٹا انجینئر ہے، ایک بیٹا جرنیل ہے، ایک سیاستدان ہے. ان کے آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن باپ سے جب آپ پوچھیں گے تو وہ کہے گا یہ سب میرے چاروں میرے جگہ کے ٹکڑے، یہ ڈاکٹر بھی میرا ہے، یہ انجینئر بھی میرا ہے، یہ سیاستدان بھی میرا ہے، اور یہ جرنیل بھی میرا ہے. یہ بات ذرا بھاری بات سمجھ نہیں پوچھ رہے. شان صدیق ہم میں سے کوئی نہیں بیان کر سکتا. ہم جیسے سردار مستحسن صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ہم اپنے اوقات سے بڑھ کے گفتگو کرتے رہتے. ہم یہاں پر بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں. صدیق بڑے، علی بڑے، عمر بڑے، معذرت چاہتا ہوں مجھے کرا نہیں، عثمان بڑے. یار جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بیرو میٹر دینا کہ ناپو کون سا بڑا ہے، تو فیصلہ کرو گے کون سا بڑا ہے. وہ بڑا مشہور شعر ہے، مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے، مولانا علی کا غالباً ہے کرنے ایک ہی مشعل کی، بکر و عمر عثمان و علی، ہم مرتبہ ہے یاران نبی کچھ فرق نہیں چاروں. میری کیا مجال ہے کہ میں فیصلہ کروں یہ بڑا ہے یہ چھوٹا. یہ صاحب شاہ عبدالعزیز بدزدیل نے لکھی تاریخ الخلفاء، خلفاء کی تاریخ. اب پوچھنے والے نے سمجھا کہ انہوں نے چونکہ بہت تحقیق کی ہوگی خلفاء کے بارے میں، تو ان کو پتا ہوگا کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. سائل نے جا کے پوچھا حضرت آپ نے تاریخ الخلفاء لکھی ہے، آپ ذرا بتا دیں کس کو بڑا پایا. تو شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں جس کو لکھ رہا ہوتا تھا یا جس کو پڑھ رہا ہوتا تھا وہی بڑا. سمجھ آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو لوگ شروع میں ایک ایک دو دو کر کے مسلمان ہوتے گئے، لیکن سب سے پہلا جو مسلمان ہوا جس نے کہا صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اگر آپ نے کہا کہ اللہ کا رسول ہوں تو میں تسلیم کرتا ہوں، وہ صدیق کو تو وہی سے صدیق بنایا گیا. اور دوسری بات جو تھی جب آپ نے واقعہ معراج واپس آ کے بیان فرمایا کہ میں معراج پہ گیا تھا، معراج کو مسجد اقصی میں گیا، میں نے سب ربیع کو نمازیں پڑھائی، جو پھر وہاں سے پہلے آسمان دوسرے تیسرے چوتھے سب عرض سے آگے لامقام پہ گیا. ابو جہل سن رہا تھا یہ بات. ابو جہل اس نے ایک بار نہیں ہزاروں بار رسول اللہ کو دیکھا، پرکھا، امتحان لیا، بار بار آزمایا. اس نے کہا یہ دیکھو آج ان کے نبی نے اور چھوڑی ہے، معاذ اللہ سبحان اللہ، کہ 3 مہینے کا سفر ہے، مسجد ایسا پہنچنے کے لیے ہمارے 3 مہینے لگ جاتے ہیں، اور یہ رات وہاں سے جا کے آسمان سے کیوں آیا. وہ باہر نکلا تو صدیق اکبر آگے سے آ رہے تھے. اس نے کہا سنا ہے ابو بکر کہ تمہارے نبی نے آج اور کیا چھوڑی ہے، معاذ اللہ. انہوں نے فرمایا کیا کہا میں مسجد اقصی گیا ہوں، پھر آسمانوں پہ گیا ہوں. تو بغیر سوچے سمجھے صدیق اکبر نے کہا اگر میرے رسول نے فرمایا تو یہ سچ ہے. وہاں سے ان کو صدیق اکبر کا لقب ملا. یار بات کی بلا سوچے سمجھے تصدیق کرنے والا. انہوں نے سوچا کبھی دلیل نہیں، بلکہ آپ جب خلیفہ بنے تو مسلمہ کذاب نے بہت کا دعویٰ کیا.
کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہماری طرح کے مولوی، انہوں نے کہا تو نبی میں نبی، انہوں نے کہا موجہ دس نبی موجہ دکھاتا ہے نا، موجہ دس چلو نبی بول۔ صدیق اکبر کو جب پتہ چلا تو نے فرمایا جو موجہ مانگے گا میں اس کی گردن میں اتار کیوں اگر آپ لوگ موجہ دس دے رہے تو پھر کیا کر سو من میں سو خاتم النبیین دے انکار کرتے سو، یعنی اس طرح کا صدیق تھا وہ کہ نبی کی شان میں وہ دوسری بات برداشت کرتے۔ اب دیکھیں حافظ صاحب کو حافظ صاحب نقابت بہت اچھی کرتے ہیں، نفاذی بڑی زبردست ہے، میدانوں میں چٹانوں میں زمینوں میں سبحانوں میں افعالوں میں احسانوں میں احکاروں میں پتہ نہیں کیا کیا کبیتیات ہیں۔ لیکن میں نے تو خان میں کہا میں نے آپ موضوع کچھ اور لیتے ہیں، پتہ نہیں لگتا کب کیا بات کرنا، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا برکت دیا ہوا، آپ نے بڑی خوبصورت پیرایا میں شان صدیق کا کہ وہ شخص ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہر شخص اتنا ہی بڑا ہے جتنا وہ رسول اللہ کے قریب ہے، جو جتنا قریب ہے اتنا بڑا ہے، جو جتنا دور ہے وہ اتنا چھوٹا ہے۔ بیچ میں لقمے دیں گے بعد دوسری طرف لکھ جائے گی، میں نے گزارش کر رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، جنگ ہو، سفر ہو، حضر ہو، تجارت ہو، تبلیغ ہو، کھانا ہو، شادی ہو، تبلیغ ہو، ہر جگہ ابو بکر صدیق ساتھ ہے۔ بلکہ ہمارے علماء کہتے تھے یار حضر، یار سفر اور آخر میں یار قبر میں۔ قبلہ پیر صاحب یہاں ہمارے علماء جاتے ہیں جا کے واپس آنے کے میں روزہ رسول کے اندر گیا، میں رسول اللہ کی قبر مبارک دیکھی، جھوٹ کہتے ہیں میں بھی اندر گیا، 2 دفعہ گیا، 3 دفعہ گیا، لیکن روزہ رسول کی قبر مبارک کسی کو نظر نہیں آتی، وہ 5 گنبدوں میں بالکل ایئر ٹائٹ بن گیا۔ رسول اللہ کا وصال ہوا، آپ کو حجرے میں دفن کیا گیا، صدیق اکبر خلیفہ بن گئے، پھر 4 خلیفہ، اور پھر وقت آیا صدیق اکبر میں وصال ہونے کا۔ جب وصال ہونے لگا تو محسوس ہوا کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو صحابہ نے پوچھا آپ کو کہاں دفن کرنا ہے، آپ کو کہاں دفن کرنا ہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا مجھے غسل دے کے کفن بنا کے حضور کے حجرے کے سامنے رکھ کے درخواست کرنا کہ یا رسول اللہ خادم آتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو خادم تھا کون؟ رسول اللہ کا کیا لگتا تھا؟ وہ رسول اللہ کا وہ پیارا سسر تھا، سسر جس کی بیٹی کے بارے میں اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل میرے محبوب نبی کو کہو صدیق اکبر کی بیٹی سے شادی کرو۔ آپ اختلاف کریں گے، آپ کہیں گے دلیل دو، میں دوں گا، لیکن بلکہ اللہ نے فرمایا جبریل نکاح پڑھا کے آؤ، عائشہ کا نکاح پڑھا کے آؤ۔ عائشہ صدیقہ رسول اللہ کی ازواج 11 ازواج میں سے ایک تھی، سب سے چھوٹی عمر کی، لیکن آدھا دین روایت کیا عائشہ صدیقہ نے۔ رشتے سنے آپ کو سب پتہ ہے، اپنے ایمان کی تصویر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میرے عائشہ کے ساتھ 2 رشتے ہیں، ذرا سمجھیے گا بات، لوگوں نے کہا ایک تو ہمیں پتہ ہے وہ آپ کی بیٹی ہے، دوسرا کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ میری ماں بھی ہے، عائشہ میری بیٹی بھی ہے، میری ماں بھی ہے۔ ماں کس طرح ہو گئی؟ بیٹی ماں کیسے ہو گئی؟ آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا نبی کی بیوی ام المومنین ہے، نبی کی بیوی مومنوں کی ماں ہے، اور میں ایک مومن ہوں، یہ نبی کی بیوی ہے، میری ماں ہے۔ ادھر یہ رشتہ دیکھیں،
ادھر دیکھیں صدیق اکبر حضور کے سسر، میں کہتا ہوں فلانا بڑا فلانا چھوٹا، اور میرا منہ چھوٹا ہے اس لیے میں بڑا چھوٹا گنتا ہوں۔ نبی نے تو ایسے رشتے قائم کیے کہ پہلے دونوں خلیفے سیدنا ابوبکر صدیق، آپ کی پیاری بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کی زوجہ، سیدنا عمر الخطاب آپ کی پیاری بیٹی سیدہ حفصہ رسول اللہ کی زوجہ، پہلے دونوں خلیفے حضور کے سسر اور دوسرے دونوں خلیفے حضور کے داماد۔ کرے نا کوئی انکار، کرے نا کوئی دور کسی کو، سسر کو دور کرے گا یا داماد کو دور کرے گا؟ کس طرح کرے گا؟ صدیق اکبر سیدہ عائشہ صدیقہ کے بعد میں تمہیں صدیق اکبر کے حوالے سے اور یاد آتا غار کا واقعہ آپ کو سنایا ہوگا، آپ نے سنا؟ اچھا شروع کرے ہو کہ یہ یار غار جس کو کہتے ہیں وہ غار تھی جو ہجرت کر کے گئے، جس غار میں رسول اللہ نے کچھ دیر قیام فرمایا، اس میں ہی صدیق اکبر پہلے گئے، غار صاف کی، سوراخ بھر دیے، اپنی پگڑی پھاڑی، ہر سوراخ کو بجا لگایا اور ایک سوراخ باقی رہ گیا پگڑی ختم، وہ اپنی اوڑی کی آنکھ اٹھا رکھ لیا، یہاں کہہ دیا رسول اللہ کو رجب بلایا، رسول اللہ کے ابو بکر صدیق کا زانو اور حضور کا سر، حضور سر رکھ کے آرام فرما رہے، آنکھیں بند ہیں، معلوم ہے نا حضور سو گئے، حضور سوتے رہے تھے، حضور بولے نا کیسے دے سو رسول اللہ سوتے نہیں تھے۔ ایک دفعہ آپ مسلح پہ لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھی، اذان ہوئی، آپ لیٹے رہے، آپ قامت شروع ہو گئی، آپ اٹھے اور نماز پڑھا، نماز پڑھا کے بیٹھے تو صحابہ ڈرتے ڈرتے یا رسول اللہ کی مت نماز پھر پڑھنی پڑے، انہیں ہے کیوں ہے جناب سو گئے اور اصل سے مسئلہ دسیا سٹیج لگا کے سو جاؤ تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ نے لیٹے سو، آپ نے فرمایا جناب وہ ہے دائیا بلائیا نام قلبی، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تمہاری طرح سو میں وصال رکھتے حضور، بات یاد رکھے گا جو سنا رہا ہوں، 11 دن رسول اللہ روزہ رکھتے تھے، نہ رات کچھ کھاتے رہتے تھے، صحابہ نے دیکھا ان کی کوشش تھی کہ حضور کی ہر بات پہ سنت پر عمل کرے، صحابی روزہ رکھتے تھے، دعا چڑھایا تو کوئی ادھر چڑھ گیا، کوئی ادھر چڑھ گیا، حضور نے پوچھا کیا جاتے کیا ہو گیا؟ انہوں نے کوئی گالی سر کیا رسول اللہ، انہوں نے کہا نہیں کیوں گرتے اٹھتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، کون سا روزہ؟ جس سو میں وصال، جس طرح آپ رکھتے ہیں نا 11 دن کا روزہ، رات دن کچھ نہیں کھاتے، ہم نے بھی رکھا، رسول اللہ فرمایا ایوکم مستی، میرے ساتھ فراہمی کرتے ہو، کون ہے تم میں میرے جیسا؟ ابھی تو عند ربی ہوا یطعمنی ویسقانی، میں تو روز رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، وہ ایسے طریقے سے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے، میرا روزہ بھی نہیں، میری برابری نہ کرنا، صحابہ کو کہا ہے حضرت صدیق اکبر کو کہا جا رہا ہے میری برابری، حضور آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے، صدیق اکبر سوچا آرام فرما رہے ہیں، سوئے ہوئے، ادھر سے شام جو پچھلے 70 سال سے اس غار میں انتظار کر رہا تھا کہ ادھر حضور آئے گے، اس کو پتا تھا یہاں حضور نے آنا ہے، وہ دیدار کرنا چاہتا تھا، اس نے دیکھا جب اس کو محسوس ہوا وہ زندگی جگہ ہے، اس نے ڈنگ مارا، ایک دوسرا تیسرا چوتھا 7 ڈنگ مارے صدیق اکبر کو، انہوں نے اب جو مچھلی کھائی یہ لے لیں کہ رسول اللہ ڈانگ لائیں گے، اب زہر کا اثر ہوا، روئے نہیں، زہر کا اثر ہوا تو آنکھوں میں سے پانی جاری ہو گیا، اور وہ پانی کا ایک قطرہ رسول اللہ کے چہرے مبارک ہو گیا، انہوں نے آنکھیں کھولی، فرمایا بکر کیا بات؟ کہا یا رسول اللہ
میں نے سوراخ بند کیا تھا شاید اندر کوئی زہریلی چیز ہے جو مجھے کاٹ رہی ہے. حضور نے فرمایا کتنا زہر ہوگا اس میں. آنند اس کو باہر وہ باہر آیا سانپ تھا. اس نے حضور کی سلامی ادا کی. حضور نے فرمایا باقی باتیں بعد میں، پہلے میرے یار کا زہر چوسو واپس. زہر چوسا سامنے منہ لگا کے زہر چوسا واپس. لیکن ساتھ کچھ دور تک منہ پر وہ نشان چھاگی رکھا. اب اس یہ واقعہ میں نے ذہنی سنا ہے کہ تقریر نبی کا لگا. ایک رات کو رسول اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے سمیت ان کے حجرے کی چھت پر لیٹے ہوئے، جو بات پتہ لگا چھت پر لیٹے ہوئے اور آسمان پر کبھی کبھی جیسے تارے ہوتے ہیں کسی کسی رات کو مفت تارے ہوتے ہیں، بہت سارے تارے آسمان پر. تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی عمر میں کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہے جس کی دیکھیے تاروں سے بھی زیادہ ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بڑا سکین نبی مولی عبدالغنی اس نعرے بدر کیا نبی اس کا نام سمجھے بدر نہ رکھے اس کا نام رکھے مولی نعرہ. آپ کو بتا رہا جب وہ تھکتا تھا نا یہ پالیشہ نبی تو مولوی نعرے نو 8 آنے فی نعرہ اس زمانے ریٹ سے یہ 2 نعرے مانے شروع کرتے ہیں تاج میں پڑھ کے نبی سیدہ عائشہ صدیقہ پوچھیں یا رسول اللہ کوئی ایسا کوئی قسمت ہے جس کی نیکیاں ان تاروں سے بھی زیادہ ہو. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا عائشہ ان تاروں سے زیادہ تو میرے عمر کی نیکیاں ہیں. موازنہ کریں. ہم کہتے ہیں یہ بڑا وہ بڑا. حضور نے فرمایا ان تاروں سے زیادہ میرے عمر کی نیکیاں. وہ ویسے ملال بیٹی تھی نا بیٹی تھی. انہوں نے کہا میرا ابا ہر ویلے نال تلوارہ بھی چڑھتا ہے تجارتاں بھی کرتا ہے نمازاں بھی پڑھتا ہے صفائیاں بھی کرتا ہے روٹیاں بھی کھلاتا ہے کھانا بھی نہ ہر ویلے نہ رہتا ہے پسرا کے بھی نہ رہتا ہے. یہ سفر سے جان دو نال سفر سے جان دو نال بازار جان دو نال مسجد سے جان دو نال کاروبار سے نال. آج دیکھیے عمر کیا باقی ہے. یہ اطلاع ملی حضرت عمر کو کہ عائشہ صدیقہ کو ملال ہوا ہے کہ میری نیکیاں اتنی زیادہ ہو گئی تو ابو بکر پیچھے رہ گئے. تو انہوں نے پیغام بھیجا مائی صاحب کہا جاؤ میری امی سے یہ کہو ام المومنین سے یہ کہو کہ ابو بکر کا اور میرا سودا کرا دیں. کیا سودا؟ اس رات کی نیکی مجھے دے دے میری ساری نیکی دے دے. اس ایک رات کی نیکی دے دے جو بعد میں ظالم تھی. یہ موازنہ ہم نہیں کر سکتے. رسول اللہ کا جب وصال ہوا تو آپ کو آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے حجرے میں دفن کیا گیا. لیکن صدیق اکبر نے کہا مجھے پیر رکھنا اور کہنا خادم حضرت. کیا کہا؟ سورا پھر ہوتا سورا باپ کی جگہ ہوتا ہے لیکن وہ رشتہ نہیں تھا. ادھر غلام اور رسول کا معاملہ تھا. امتی اور رسول کا معاملہ کہا کہنا خادم حضرت. اور کہا اگر حجرے کا دروازہ خود کھل جائے اور اندر سے اجازت ملے تو مجھے اندر لے کے دفن کر دینا. لیکن دفن کرتے وقت دھیان رکھنا کہ میں حضور کے برابر نہ ہو جاؤں. حضور کی چھاتی کے برابر میں نہ ساروں پیچھے کر اس طرح جس طرح یہ انگلی بڑی ہے نا اس طرح پیچھے رکھ کر. اور عمر نے بھی کمال کیا. عمر نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے وہ جگہ مانگی. انہوں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی. کہا اندر ایک قبر کی جگہ ہے وہ مجھے دے دے. اللہ کے نبی اختلاف تھا بڑا. عمر کی اندر عائشہ کے بھائی صاحبہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا خلیفۃ المسلمین یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی لیکن آپ کا زیادہ حق ہے میں آپ کو دیتی ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ابو بکر کی شادی کے برابر میں رسال رکھنا مجھے ابو بکر کے برابر میں رکھنا. جب آپ کا جسد مبارک صدیق اکبر کا وجہ کے سامنے رکھا گیا اور کہا گیا وصیت کے مطابق کہ یا رسول اللہ خادم حاضر ہے
تو تھوڑی دیر میں دروازہ خود کھلا اور اندر سے آواز آئی آتن الحبیب الی الحبیب، لاؤ میرے دوست کو میرے پاس لاؤ۔ حضور کی ایک حدیث بھی ہے نا، لو اتخذت خلیلا لاتخذت ابا بکر، اگر مجھے دنیا میں کسی کے ساتھ دوستی لگانے کی اجازت ہو تو میرے لیے سب سے بہتر آدمی صدیق اکبر۔ اس لیے سفر میں بھی ساتھ، حضر میں بھی ساتھ، مسجد میں بھی ساتھ، بازار میں بھی ساتھ، جنگ میں بھی ساتھ، اور اب قبر میں بھی ساتھ، قیامت تک۔ اور ہمیں روضہ رسول کے سامنے منع کیا جاتا ہے اس طرح کھڑے بات ہو نہیں ہوتے ہم۔ میں خود کھڑا تھا، وہ ادھر کے ہوتے متوے انڈین تھا، وہ کہتے ہیں ایسے کیسے کھڑے ہو؟ میں نے کہا یار میں قرآن پڑھ رہا ہوں، پیش کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثواب پیش کروں گا، وہ پڑھ رہا ہوں اس لیے کھڑا ہوں۔ کہہ رہے ہیں تو رسول کے دربار میں ہاتھ مانگے کیوں کھڑے ہو؟ چھوڑو۔ میں نے کہا رسول کے دربار میں کیسے کھڑے ہونا ہے؟ کھلے توڑ ہاتھ۔ اتنے میری نظر پڑ رہی سامنے تشریح بادشاہ ایک نماز پڑھ رہا تھا، ایک ہمارا تشریح ساتھی میں نے تشریح وہ ہاتھ کھولے رکھتے، میں نے کہا وہ ہاتھ کھولے رکھے کس کے آگے کھڑا ہے؟ وہ بھی اللہ کے آگے کھڑا ہے۔ میں نے کہا میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں پھر بھی اللہ کے سامنے، وہ ہاتھ کھولے رکھے، اور یہ بھی ہم نے جھگڑا بنا لیا شاید ہاتھ ایتھے بنو ایتھے بنو ایتھے بنو ایتھے بنو کھولے رکھو۔ ایک بندہ سنو عارف چشتی صاحب نے سنو اللہ کے ہاتھ ناف پر باندھو، امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا۔ اگر یہ سیدھی جو گنا کے ہاتھ ادھر باندھے، ہمارے امام نے یہ فرمایا۔ اس کو لوگ نہیں گیا تو انہیں کھلے چھوڑے، کھلے چھوڑے۔ اس کو لوگ نہیں گیا تو اس کے کہتے باندھے۔ اس کا پوچھنا جو رہا ہے چار یہ بندے جیسے ہوتے تو مولوی نہیں رہتے اور میں کیسے نہ چھڑا۔ یہ اختلاف نہیں ہے، جہاں مانو تب بھی نماز ہو جاتی ہے، جہاں مانو تب بھی نماز ہو جاتی ہے، کھلے چھوڑو تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ میرے آقا کی شان ہے کہ جو آپ نے ایک دفعہ کیا اللہ نے ایک جماعت لگا دی ہے، قیامت تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہا۔ رفع یدین حضور نے کیا نا، حضور نے کیا نا، لیکن میں چھوڑ دیا۔ لیکن جو آج تک رفع یدین کر رہے ہیں آپ حضور نے لکھ دیا اے بابی نہیں ہوئے یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اس نے سنت زندہ رکھی ہوئی ہے، اس کا شکریہ ادا کرو کہ تم نے جماعت لگائی ہوئی ہے سنت کو قائم رکھنے کے لیے۔ سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندہ رکھتے ہیں۔ آپ جب خلیفہ بنے لوگوں نے کہا بڑا رکھی کھلکا دو آدمی، بڑا نرم مزاج، بڑا فقیر منش، آج مسکین عائشہ حضرت اس وقت معیار بڑائی کا تھا عاجزی، جتنا وہ اللہ کے سامنے جھکتا تھا اتنا اللہ اس کو بڑا کرتا تھا۔ ہمارے یہاں معیار ہے پیسہ، میرے پاس پیسے ہے میں بڑا، میرے پاس بڑی گاڑی ہے میں بڑا دوں، میری بڑی کوٹھی ہے میں بڑا دوں، میرے پاس بڑا عہدہ ہے میں بڑا دوں۔ نہیں، بڑا ہوا جو اللہ کے سامنے زیادہ جھکتا ہے۔ یہ اللہ کا دربار ہے، اللہ کے نبی کا دربار ہے، ان دونوں دربار میں جتنا کوئی نیچے ہوگا اتنا سے ووٹ آئے گا۔ اور ابھی صاحب نے ایک آیت پڑھی والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہم آپس میں جھگڑے بتاتے ہیں فلانا فلانا صحابی کو لڑائی ہوئی فلانا مارے گیا، یہ تاریخ کی بات ہے، تاریخ کہتی ہے فلاں کی لڑائی ہوئی اور قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتے اور وہ عملاً پیار کرتے تھے۔ ایک جنگ میں 7 صحابی زخمی ہو گئے اور ایک نے کہا اللہ تش پانی مل جائے، تھوڑا سا پانی کوئی میرے منہ میں ڈال دے، میدان جنگ میں پڑا ہے تلوار کے زخموں سے زخمی ہے۔ تو ایک بندہ پانی لے کے دوڑا یہاں زخمی ہے پانی پلاؤ، اس کے بعد مجھے تو اتنے 7 والے زخمی نے کہا مجھے بھی پیاس لگی اللہ تش، تو اس زخمی نے کہا اس کو پلاؤ پہلے، ہمارا پہلو اس کو پلاؤ، اس کے بعد مجھے تو اگلا بولا مجھے پلاؤ، اس نے کہا اس کو پلاؤ پہلے۔ 7 آدمی میں سے آخری آدمی کو جا کے پانی پلانے لگا تو وہ مار گیا، نہیں پلا سکا۔ اس نے کہا چلو پیچھے مڑ جاؤ، پیچھے مڑا تو پیچھے چھٹا بھی مار گیا، 5واں بھی مار گیا، چوتھا مار گیا،
مرتے وقت انہوں نے ایک دوسرے کا خیال نہیں چھوڑا. رحماء بین. اور یہ ساری تعلیمات رسول اللہ کے غلاموں کی تھی. اور ان میں غلاموں کا سردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. کبھی گلا ٹھیک ہوا قدر اس بات کی. یا عارف صاحب ضرور یہ بات پسند نہیں رہے لیکن کسی ایسے موضوع پر گھنٹہ دو گفتگو کرے کہ گلا ٹھیک ہو زندگی رہے انشاءاللہ رضیز. اللہ آپ کو اسلام رکھے. یہ جو باتیں علامہ صاحب نے فرمائی ہیں مسجدوں کو آباد کرے. چھوٹی ہے بڑی ہے اور آپس میں اتفاق اتحاد بھائی چارہ. قبلہ پیر صاحب آپ اس بستی میں رہتے ہیں. آپ کی موجودگی میں یہاں سے ہر شخص کے چہرے سے پیار چمکنا چاہیے. محبت چمکنی چاہیے. لوگوں کو ایک مٹھی بنا رہے ہیں. آپ بزرگ آدمی ہیں. آپ بزرگوں کی اولاد ہیں. آپ یہاں کے درمیان بیٹھتے آپ ان کو یکجان کریں. دیکھیں سیاسی لوگوں کے اندر وہ کٹھے ہو کے کدے مدینہ چلے جاؤ اور بھی عزت کرسی رہے. کہتے ہو کہ مدینہ شریف بھی ہو کہ بتانا ہوا. اس لیے آپس میں اتفاق و اتحاد بھائی چارہ قائم رکھیں. برداشت پیدا کریں. ایک دوسرے کو برداشت کریں. اور جب کسی کے پاس کوئی دیکھے میں دیکھتا ہوں کسی کے پاس میں کہتا ہوں میں نے تو لبڑی نہیں دے اس کو بھی نہیں دے. اس وقت یہ کہا یا اللہ تو نے اس کو لبڑا مجھے نہیں دے. اس کے پاس کوئی وہ دے گا. مانگو اللہ سے. کسی کو دے کے جلن مت کرو. حسد مت کرو. بغض مت کرو. اور بڑوں کا ادب کرو. آئے آئے میں ابا جی کی سادے کا شکار ملتا. یہ بڑی پرانی بات ہے. یہ بات بتائیں گے تو ایک لڑکا تھا جوان اب مجھے نام دے میں نہیں وہ سامنے ہوا ایک دم پیچھے ہٹ گیا. اس کے ابا جی پہ نظر پڑی پیچھے ہٹ گیا. وہ پیچھے گیا میں جا کر مفرت نکالا سر پہ باندھا پھر آگے سے سلام کیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے میرا ابا بہت بڑی شاید نہیں. تربیت ایسی تھی کہ بڑوں کا ادب کرو چھوٹوں پر شفقت کرو. اب نہ شفقت باقی ہے نہ ادب باقی ہے. ہم کھلا کرتے ہیں مجھے بہت سے آگے میں سمجھ گیا ٹائم ہو گیا لیکن دوری کم کرنی ہے. ایک دن خاتون نے میرے پاس پیرو پتر بڑی ضد کر کل سن رہی نہیں جو اٹھایا تھا کوئی گالا ضد دی سے میں پوچھا میں کیا پہلے کیا دودھ پلائی آج وہ ڈاکٹر لکھ رہے تین ڈیڈو کے کہنا لٹکو یا نہ لٹکو ڈبے نہ دم رہے. میں کیا جب وہ پیشاب کرتا ہے کیا کرتی ہو؟ برا نہیں بنانا. آپ کے گھروں میں میرے گھر میں سب چل رہا ہے. جی آج کل دس کھلا کام ہے نہ کوئی ٹاکیاں تو ہوئے نہ پھڑے باڑیاں اور پیمپر لگ دے اور چھوڑ دینا 24 گھنٹے لگ. میں نے کہا جس بیٹے کو تم نے ماں کا دودھ پلانے کے بجائے ڈبے کا دودھ پلایا ہے اور ساتھ اس کو پریتی میرے پیٹ کے رکھتی ہے اس سے کیا کرنا؟ وہ تمہارا ادب کرے وہ تمہاری بڑائی بیان کرے اس سے کیا احسان کرنا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ماں کی چھاتی جب چوستا ہے بچہ تو دودھ نکالتا ہے. آپ موبائل میں دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا میں کہ جانور نے دودھ دبے دا پتر ابے دا. اب جانوروں کو دیکھیں کسی جانور کے بچے کے ساتھ کوئی درندہ چھیڑنے لگے تو جانور دوسرے میں آپ کو جانور کا درندے کا مقابلہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ہماری مائیں بچہ پیشاب کر دے گیلی جگہ پہ خود سوتی ہے خوشنی جگہ پہ بچے کو سلاتی ہے. حضور نے فرمایا وہ ایک چوسنی جو لگاتے ہو تم ماں کی پستان کو 40 قطرے خون ایک قطرہ دودھ کا پیدا کرتا ہے اور آپ خون چوس رہے ماں کا. حضور نے فرمایا ایک بچہ جب ایک چوسنی لگاتا ہے جب دودھ ختم ہوتا ہے یہ پرانی نسل کو تو شاید پتہ ہو نبی نسل نے پتہ جو ڈبے دودھ پیتا انہیں فیدہ ہی پیتا مائیں پھر وہ بدلاتی ہے. ادھر دودھ ختم ہوا ماں اٹھا کے دوسرے دودھ کے ساتھ لاتی. یہ تجربہ پرانا ہوا ہے. حضور نے فرمایا
وہ ایک دفعہ جو ماں بدلا کے ادھر کرتی ہے نا ساری عمر کھڑے رہو ایک پاؤں پہ اس کی خدمت کرتے رہو اس کا بدلا نہیں چکا لیکن جس ماں نے ادھر بچے کو لگایا ہی نہیں وہ بچے سے کس اپنے گھروں پر توجہ دے. یہ موبائل بڑی سی چیز ہے اس کا استعمال کرے لیکن اچھے کاموں کے لیے کرے. پوری دنیا اٹھے گی آج کل حضرت میں اسی لیے کہا جاتا ہوں یہ چھوٹی سی بستی ہے اس کو مٹھی پہ کرے پوری دنیا کا مٹھی میں لیے کرتے ہیں. اس پر بھی اپنے بچوں کا نظر ہے بڑے پوچھ رہے ہوتا میرا بیٹھے چھوٹا وہ ایک دن موبائل کی لائٹ جلی پیچھے بیٹھ رہی میں بڑی کوشش کرتا ہوں نہیں مل رہا مجھے بٹن کیسے بجاؤں. وہ آیا ابا بابا آپ کو تو پتہ ہے دوسرے لیے میرے کا بچہ ایک دم سے رنگ بھر گئی کیا مجھے اس سے آپ صاحب اپنے کار بھی نظر رکھو کہ بچے رات ساری موبائل نہ لگے رہتے دیکھا کرو نا. اب میں نے کیا کیا وہاں دروازے سے اندروں کی آواز آتی ہے لوگ نہیں شانی سویا ہوا ہے یہ قاسم بھی سویا ہوا ہے شکر ہے سو گئے. دروازہ کھولے دیکھا رسائی کوئی آواز نہیں آ رہی شکر ہے یار بچے سو گئے چھوڑ کے نماز پڑھ اس لیے ظاہر بتایا آج کل وہ نہ بولنا ضروری نہیں اچھا نہ بول رہے ساری دنیا نہ کرتے جو ہم پرانے لوگ کیا سارے ان باتوں کو اچھے کام کے لیے استعمال کریں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت پر نظر رکھیں. حضور نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. یہ معمولی بات نہیں ہے. حضور کہتے ہیں جو بڑا چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا اور جو چھوٹا بڑے کا ادب نہیں کرتا وہ میرا امتی نہیں ہے. اور اندازہ نہیں ہے آپ کو مجھے کہ حضور کی امت سے نکل کے ہمارا کیا ٹھکانا. اور سب سے بڑا امتی جو کون تھا سیدنا صدیق اکبر حضور کا پہلا سب سے بڑا اور قریبی امتی. نماز 21 نمازیں رسول اللہ کی موجودگی میں پڑھائی. ایک آخری بات کر رہا ہوں اس کا آخری بات کر رہا ہوں. حضور نے پیغام بھیجا ابو بکر کو نماز پڑھائے. ابو بکر مسئلے میں کھڑے ہو گئے اللہ اکبر پیچھے صحابی کھڑے. رسول اللہ کا دروازہ کھلا مسجد نبی میں کھلتا تھا دروازہ. اب اس دروازے کا آواز لوگ پہچانتے تھے کہ یہ دروازہ حضور کا دروازہ ہے شریف شروع دروازے تو وہ دروازہ کھولا تو صحابہ سمجھ آ گئے رسول اللہ تشریف لائے. رسول اللہ کی طبیعت ذرا بہتر ہوئی آپ آگے ایسے نہیں صدیق بنتا بڑا ضرورت تھا. حضور آگے صحابہ نے جو ہاتھ پہ آپ مارا مجھے میں تاریاں بجنی شروع ہو گئی کہ رسول اللہ تشریف لے آئے تھے. جب آپ پیچھے پہنچے تو دیکھا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے اور صدیق اکبر کو احساس ہو گیا کہ حضور آ گئے. حضور نے فرمایا چلے پڑھاؤ حکم دیتا ہوں پڑھاؤ. نہیں ہے جی تو صرف کرو نا آپ پڑھاؤ سے آپ ابو بکر نماز پڑھاؤ. لیکن یہ بات انہوں نے نہیں سنی مسئلہ چھوڑ دیا. حضور مسئلے میں گئے نماز پڑھا کے حضور نے پوچھا ابو بکر میں نے جو کہا تھا پڑھاؤ پھر کیوں اٹھے ماں نے ابھی کہا فضل آئی نصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو کہا کہ بیٹے کی یہ مجال کہ رسول اللہ کو نماز پڑھائے نہیں مانی. دو صاحب جو دو خلیفوں نے بعد میں مانی. حضور دو خلیفوں نے بعد میں صدیق اکبر نے نہیں مانی. حضور نے کہا پڑھا انہوں نے کہا نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا تو نے کیا پڑھا. ابو بکر کون ہوتا ہے رسول اللہ کو نماز پڑھانے والا اور دوسرا حضرت علی. صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جاتا ہے دو فریق ہیں مشرکین مکہ مشرکین اور رسول اللہ. انہوں نے کہا معاہدہ درمیان مشرکین اور محمد رسول اللہ. انہوں نے دیکھا محمد رسول اللہ لکھا. انہوں نے کہا یہ کیا لکھتے ہو محمد عبداللہ لکھو. محمد رسول اللہ نہیں مانتے. اگر رسول اللہ ماننے تو جھگڑا کیا رہے گا. محمد رسول اللہ نہیں مانتے کاٹو یہ لکھو محمد بن عبداللہ. حضور نے فرمایا علی علی لکھ رہے تھے. حضور نے فرمایا علی کاٹو رسول اللہ کاٹو محمد بن عبداللہ لکھو. اندر لکھا رہے گا
پھر حضور نے فرمایا دیکھو کاٹ دو، نہیں کاٹتا۔ تیسری بار حضور نے فرمایا کاٹ دو، نہیں کاٹتا۔ حضور نے ان کے ہاتھ سے لے کے اپنے ہاتھ سے کاٹ کے محمد رسول اللہ کی جگہ محمد عبداللہ نے کہا، معاہدہ ہو گیا۔ بعد میں بڑے بڑے صحابی آئے، حضرت علی کو کہنے تو رسول اللہ نے گالی سنی، پیارا لگتا ہے انہیں رسول اللہ نے گالی سنی، انہوں نے گالی سننی کیوں ضروری ہے؟ حضرت رسول اللہ کا ایک گھر کٹوا رہے برداشت نہیں کیا، رسول اللہ کا حق کاٹا جائے۔ اور صدیق اکبر نے برداشت نہیں کیا کہ رسول پیچھے کھڑا ہو رہا کر آگے اور جو حکم سے بھی نماز پڑھائے نہیں پڑھائے۔ یہ مقام حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ سرکار یہ نہیں کھانا آگے سنو، قد نرى تقلب وجهك في السماء، یہ مسجد قبلتین میں حضور نماز پڑھا رہے، 2 رکعتیں پڑھ چکے اور مولانا کیا مسئلہ ہے؟ میں دیکھو آسمان کی تو نماز پڑھ جاتی ہوں، حضور بار بار آسمان اسی حالت میں اسی وقت اعداد رکھتے قد نرى تقلب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بار بار چہرہ اوپر اور کر رہے اور تم بلا وجہ نہیں کرتے ہو، تمہارے دل کی بات سمجھتے ہیں۔ آگے خود کہا بھی فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تیری رضا کے مطابق ہم قبلے کو تبدیل کرتے ہیں۔ اور وہی حکم ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اوڑھ لو مووی سے نماز کی حالت میں منہ موڑنا غلط۔ اب دیکھیں تھوڑا سا مغلق ہے منہ ہمارا نبی سے تھوڑا جدید ہو رہا ہے، آپ کو کسی کو بہت جدید تو نہیں ہے؟ حضور جب مکے میں تھے تو آپ کا دل کرتا تھا قبلہ میرا خانہ کعبہ ہو، جو پہلا قبلہ لوگ کہتے ہیں قبلہ اول، مسجد اقصی کہتے ہیں قبلہ اول، قبلہ اول خانہ مسجد اقصی نہیں ہے، اما اول بیت وضع للناس الذي ببکہ مبارکہ، مکے میں پہلا تھا جو مرے کو قبلہ اول۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی درخواست پر کچھ دنوں کے لیے مسجد اقصی کی طرف، لیکن حضور کا دل تھا واپس گئے۔ مکے میں کیا کرتے تھے حضور؟ یہ نکل تینوں کیا، یہ مسجد اقصی ہے، یہ مدینہ ہے، یہ خانہ کعبہ مکہ ہے۔ حضور مکے میں جب نماز پڑھتے تھے تو خانہ کعبہ چونکہ گول ہے، جدھر کھڑے ہو نماز ہو جاتی ہے، ایسی سمت پر کھڑے ہوتے تھے جہاں سے مسجد اقصی بھی آگے آ جاتے تھے، خانہ کعبہ بھی آگے آ جاتے تھے۔ اب بھی مسئلہ وہی قائم ہے، اب بھی جہاں مسئلہ قائم ہے وہاں پہ آپ کھڑے ہو، آگے قبلہ خانہ کعبہ، اس کے آگے سیدھی مسجد اقصی۔ لیکن مدینے میں ذرا مشکل ہو گیا، یہ مسجد اقصی ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، ادھر منہ کرے ادھر پیٹ ہوتی ہے، ادھر منہ کرے ادھر پیٹ ہوتی ہے۔ حضور نے کہا یا اللہ میرا دل نہیں کرتا، پہلے تو میں کام چلاتا رہا خانہ کعبہ، لیکن اب دل نہیں کرتا کہ میں خانہ کعبہ کو پیٹ کے پیچھے چھوڑ کے قبلہ بناؤں۔ اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مڑ جاؤ مسجد حرام میں۔ اب نمازی کھڑے، نمازی چھپے پہلے کہتے دیکھیں یہ معاملہ، یہاں امام کھڑا ہے، رسول اللہ یہاں کھڑے، ادھر نمازی صحابی کھڑے، آپ حضور ادھر منہ کریں گے، وہ ان کا منہ ادھر ہے، ان کا ادھر ہے، وہ تو رکوع میں جائیں گے، سب ٹکرائیں گے آپ۔ حضور نے کیا کیا؟ حضور نے درمیان سے سفید چیرتے ہوئے پیچھے نکل گئے، نماز نہیں ٹوٹی، اس طرف پہنچے تو جا کے 2 رکعتیں ادھر کھڑے ہو کے ادھر منہ کر کے پڑھا۔ اب یہ جو بات میں کہہ رہا ہے اگلی بات کر رہا ہے، اگلی جو بات میں کہنے پر باقی لوگوں نے تو نہیں پتہ لگا، 10 بندے نال موڑے، کیوں موڑے؟ انہیں انکوائری ہونی چاہیے تھی، حضرت جی آئی ٹی پڑھنی چاہیے تھی، انکوائری مشرو نہ ان کو وہی ہوئی نہ حضور نے کہا پڑھو، کہ خود ہی کیوں موڑے؟ آج تو یہ تھا نا کہ ان کو کہتا مڑو، رسول اللہ مڑ گئے نہیں،
وہی نازل ہو، سنا تو وہی نازل ہو، ان کو تو وہی نازل نہیں ہوئی۔ وہ پھر کیوں اڑے، کیوں اڑ گئے؟ جب رسول اللہ کے سامنے یہ واقعہ بیان ہوا، حضور نے فرمایا کیوں اڑے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتہ نماز کیا ہے، ہم نے تو آپ سے پوچھا نماز کیا ہے، آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھتے جاؤ جو کچھ میں کرتا ہوں تم کرتے جاؤ، نماز پڑھ لیجیے۔ ہم تو نماز آپ کو دیکھے، ہم نے دیکھا آپ ادھر چلے گئے تو ادھر مڑ گئے تو ہم بھی ادھر مڑ گئے۔ اب وہ 10 بندے جو بغیر سمجھے سمجھے رسول اللہ کے ساتھ مڑ گئے، ان کو کہا اشرار بشر جاریہ خرافہ بھی، نبی کے معاملے میں سوچ سمجھ کی گنجائش نہیں، جو نبی نے کہا جو نبی نے کیا ماننا، وہاں دلیلیں دینے کی ضرورت ہے۔ امام فخر الدین رازی کتنا بڑا تفسیر کبیر کا لکھنے والا، سب سے بڑی تفسیر، نظر کا وقت آیا شیطان کھڑا ہو گیا سامنے، 10 خدا کے دن انہوں نے ایک ہے، انہوں نے کوئی دلیل، انہوں نے دلیل دی، انہوں نے توڑ دی، بڑا عالم ہے، 360 دلیلیں شیطان نے رد کر دی، پریشان ہو گیا امام راضی کیوں کی طرح یہ کھڑا نہیں دیتا گا، یہ تو بڑا تکڑا بندہ ہے نا، تو ان کے پیر و مرشد جو ہزاروں میل دور تھے، انہوں نے ہاتھ میں وضو کر رہے تھے، چلو لیا پانی اور زور سے چھیٹا مارا، کہا راضی اس بدمعشی کو اللہ کو معاملے میں دلیل مانتا ہی نہیں، بغیر دلیل کی اللہ کو مانتا ہے، پوچھا اللہ کے نبی کیا ہوئے بغیر دلیل دو، کیا وہ دلیل میں تپائی ہے، اور یہ بھی ہے نا، یہ بھی دلیل ہے، اسے کھاتے ہیں پیٹ پکڑ کھڑی نہ چاہیے شیرہ اور کھاتا جائے تو لیا چلا سا کیا کسی پاس دیکھنا پیسے نہ روز نام چاہیے پیٹ کہنے پاس لگی کہنے کھاتے لگی اور جا کے پوچھ رہا شیر پیٹ کھا رہے سے جا کے کس کھاتے شیر تو کھا رہے میرے پیٹ شیرہ کی لیے اس نے کہا یہ کھاتا ہی ہے یہ بھی کھاتا ہی ہے اللہ دلیلیں نہ مانگو اللہ کی وحدانیت پر اور نبی کی رسالت پر دلیلیں نہ دو نہ مانگو، نبی کی عظمت پر عطاب نبوت پر کبھی دلیل نہ مانگو نہ دو، کیونکہ شیطان نے جب پہلے نبی کی عظمت سے انکار کیا تھا تو اللہ نے دلیلیں نہیں دی تھی، اللہ نے فرمایا فخر بنا فینا کرتے بس تو نہیں لگا دلیلیں دے سکتا تھا لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ کے رسول کے یاروں، اللہ کے نبی کے محبوبوں کو پیاروں، صحابیوں اور صحابیوں کے سردار، مجھے بار بار ان کی تلخی ہو رہی ہے اس لیے میں بات ختم کر رہا ہوں، عام صحابی کا کیا ہے، عام صحابی صحابہ کبار الگ ہے، بڑے صحابہ الگ ہے، جس نے ایک دفعہ ایمان لیا رسول اللہ کو دیکھا وہ عام صحابی ہے، ایک دفعہ، اور میں ایک بات کرتا ہوں آپ کے اور میرے پیر و مرشد اور ساری دنیا کے پیر و مرشد دستگیر دوارا احباد لارکانی خدر ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی پوچھا کہ صحابی کس کو کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں ایک دفعہ رسول اللہ کا دیکھا ہو، نمازہ پڑھنی شرط نہیں ہے، جنگ کرنی شرط نہیں ہے، عمر گزارنی شرط نہیں ہے، ایک دفعہ رسول اللہ کے چہرے پر نظر پڑی ایمان کی حالت میں، دوسرا سوال پوچھا کہ اس کا مقام کیا ہے، انہوں نے فرمایا مجھے کیا سمجھتے ہو، اگر یہ آپ اللہ کی ولی ہے اور غوث اعظم ہے، آپ کے کلامات ساری دنیا میں مشہور ہے، سب دنیا کو غوث کرتی، آپ نے فرمایا میرے جیسا 1 کروڑ ولی مل کر جو مرتبہ بنتا ہے، صحابی جس گھوڑے پر بیٹھ کر حضور کے ساتھ جنگ میں جاتا ہے وہ نیچے سے پاؤں سے جو دھوڑ اٹھتی ہے اس کے ناک میں پڑتی ہے، اس ناک کی دھوڑ کے برابر بھی نہیں، سبحان اللہ، 1 کروڑ غوث اعظم عام صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، صحابہ کا بھی سردار جو صحابی کا بھی سردار ہو اس کا کیا مقام ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور قرآن دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، بہت مہربانی۔